آئیے بڑے آپ کو بتاتا ہوں مطلب کہ سبحان اللہ کہ آپ نے نام کیا دیا ہے آپ نام بولنا کہا تو یہاں پر جہاں کہیں رہے یہاں سے واپس کیا وہ آئیں گے آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بعد توحید کے متوالوں دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و خیار نائب پروردگار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار کے دربار گوہروار میں خلاص عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سبحان اللہ. آئی ہے جب دنیا میں عید میلاد رسول کھوئی ہے دنیا کی سب کم عید میلاد رسول. ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں وہ ایک دونوں محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ کرا. ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جائے. 30 روپے دیے ہیں. اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے
پالن ہارا اپنے حبیب کے صدقے طفیل انہیں تمام آپ کو بلیات سے محفوظ و معمول فرمائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، رب کا فرمان اعلیٰ حضرت قرآن، جہاں میرے محبوب ہو تو وہاں چلا جا۔ قرآن میں سورت مکیہ ہے نا مولانا، سورت مدنیہ ہے نا، میں نے صحیح بولا یا غلط بولا؟ اے قرآن جہاں میرے محبوب ہو تو وہاں چلا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب کو میرے ملت کے نوجوانوں، چاہے وہ موسیٰ ہو، رب بلا کے کتاب دیا، ادریس ہو تو بلا کے کتاب دیا گیا، عیسیٰ ہو تو بلایا گیا، موسیٰ ہو تو بلایا گیا، نبی کو بلا کر کے کتابیں دی گئی تھی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے محبوب کے آمنہ کے گیسو دراز پہ رب نے کہا ہے قرآن جہاں میرے محبوب ہو تو وہاں چلا۔ ملت کے نوجوانوں، کب آئی ہے مورے انگنوا ہو آمنہ کے للنوا، ساری ساری رات موہے نندیا نہ آوے، ساری ساری رات موہے نندیا نہ آئے، درسن کو آقا کو دل کر پائے، کب آئی ہے۔ سنو بھی دکھاتے ہو کہ ادھر یہ تو پاس ہے۔ اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، لاجواب۔ کب آئی ہے مورے انگنوا ہو آمنہ کے للنوا۔ ملت کے نوجوانوں، یہ آمنہ کے گیسو دراز جو آمد مصطفیٰ کانفرنس کے دوارا آپ کو پیغام دی جا رہی ہے، ملت کے نوجوانوں، کہ آپ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بن جائے۔ ایک ہے فنا فی اللہ، دوسرا فنا فی الرسول، تیسرا فنا فی الشیخ۔ سیکریٹری صاحب توجہ ہے صدر صاحب، ایک ہے فنا فی اللہ، آپ رب قدیر کے اصول و ضوابط جو رب تبارک تعالی عبادت و ریاض کا آپ پہ فرض کر دیا ہے، آپ نماز پڑھیں، پاک رہیں، ایمان پہ رہیں، یہ ہے فنا فی اللہ۔ طریقہ رسول پہ چلیں، جو رسول بتائے اسے اپنائیں، جسے رسول منع کرے اس سے رک جائیں، یہ ہے فنا فی الرسول۔ اور فنا فی الشیخ ہے کیا؟ فنا فی الشیخ اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ہاتھوں پہ بکتے ہیں، جس کو اپنی زبان میں لوگ مرید کہتے ہیں، جب آپ کسی کے ہاتھوں پہ بک رہے ہیں تو یقینی طور پر میرے ملت کے نوجوانوں اس انداز میں بک جائیں طریقے رسول کے مطابق، جس طرح صحابہ رسول ہاشمی کے ہاتھوں پہ بکا گئے، ان کے طریقے کو اپنایا کرتے تھے، اسی کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ اب میرے بعد بہت سارے علماء اکرام ہیں، میں ہی وقت لوں، لوگ کہیں گے بھائی پورا وقت یہی لے لیے، اس لیے میں اپنی تقریر یہی سے اینڈ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ اسٹیج پہ بیٹھے علماء اکرام کی دعا کو لیتے ہوئے بس 5 سے 10 منٹ کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا، کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اور اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، اور ظلم پھر ظلم ہے، ابھرے گا تو دب جائے گا، خون پھر خون ہے، تبکے گا تو جم جائے گا۔ ہم جب بھی اٹھ گئے ہیں شمشیر بکف ہو کر، دیکھا ہے اس زمین پر چشمے فلک میں روک، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار ہو چکا ہے امتحان ہمارا، دی آزادے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی آزادے کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اس
اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دشت و دشت بھی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورہ دیے گھورے ہم نے، لیکن آج کا مسلمان، آج کا حال یہ ہے، آج کا مسلمان بستی کے مسئلے امین میں کیوں اس کا علاج کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ قرآن کی آیت کریمہ متنبہ کر رہی ہے، وَلَا تَهِنُوا کہ رب کائنات اپنے بندوں سے وعدہ فرما رہا ہے، اے میری بندو، اے میرے عبادت کرنے والوں، اے مجھے خالق تسلیم کرنے والوں، اے مجھے مالک تسلیم کرنے والوں، گھبراؤ مت، غمزدہ مت ہو، پریشان مت ہو، تم بھی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ ڈر نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اتر جاتے، لیکن آج کا مسلمان، آج کا حال یہ ہے، جانے قوم مسلم کو کتنی مظلومیت کے طوفان سے گزرنا ہوگا، جانے قوم مسلم کو کتنے دردناک ہلاکت کے پہاڑوں سے ٹکرانا ہوگا، جانے قوم مسلم پر ظلم کہاں تک رہے گی، مگر ایک ہم اور مصیبت کے دلدل میں پھنسی ہوئی قوم مسلم اپنے رب کی فرمان کو یاد کرو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، صرف فرق یہ ہو گیا ہے تو نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا، تو نے اپنے بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستوں کو بدل ڈالا، تو نے اپنے بزرگان دین کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا۔ اب آؤ، ایک ہی صورت رہ گئی ہے، ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے، اپنے اسلاف کی تاریخ کے اور آپ کو الٹ کر مسجد کے نیند سے بیدار ہو کر عقل کی چادر اوڑھ کر اس دور کا مطالعہ کریں، اس دور پر نظر ڈالیں جسے دور اولا، دور صبح کے نام سے موصوف کیا گیا ہے، تو تم سے غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے جب تمہاری نگاہ مشاہدہ کرے گی کہ تخت تاج کا مالک تمہیں ہونا چاہیے، حکمراں تمہیں ہونا چاہیے۔ ارے کون نہیں جانتا کہ جنگ بدر میں 313 مجاہدین اسلام 1000 سے زائد مشرکوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قربان چاہیے ان وفادار مسلمانوں پر جو بھوک اور پیاس کا احساس کرتے ہوئے، بے قراری و غفلت کو محسوس کرتے ہوئے اکثریت کے مقابل میں سب آرا ہو گئے تھے۔ ایک طرف 313 مجاہدین اسلام تھے تو دوسری طرف 1000 سے زائد مشرک تھے، ایک طرف بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے تو دوسری طرف شکم سے روح آسودہ تھے، ایک طرف پیسر و ساما تھے تو دوسری طرف بکثرت سر و ساما تھے، لیکن وہ مسلمان حضور کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے۔ آخرکار آسمان سے فتح مبین نازل ہوئی اور مسلمانوں کا غلبہ ہوا، کافروں کو شکست دی گئی۔ سبحان اللہ۔ یوں نہیں جنگیں ہوئے، 60 مسلمان تھے، وہاں پر بھی 60,000 سے زائد مشرکوں کو شکست دی گئی تھی۔ آخر ان میں کون سا جذبہ تھا، آخر ان میں کون سی طاقت پوشیدہ تھی؟ جب 313 مجاہدین اسلام تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 مجاہدین اسلام تھے تو کانپتا تھا زمانہ، جب 313 مجاہدین اسلام تھے تو ڈھلتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں مسلمان ہیں، وہ کرتے ہیں غلامی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اے مسلمانوں بتاؤ وہ کون سی قوم تھی جو اتنی قلیل مدت میں پوری دنیا میں چھا گئی؟ کیا یہودیت کے ساتھ تھی، کیا اسلامیت کے ساتھ تھی، کیا ملحدوں کے ساتھ تھی، کیا پنڈتوں کے ساتھ تھی، کیا بے ایمانوں کے ساتھ تھی، کیا بیمانوں کے ساتھ تھی؟ تو سب کے سب یہی کہیں گے نہیں، بلکہ خدا اور اس کے رسول کے نام لیواؤں کے ساتھ تھی، خدا کی وحدانیت کے پرستاروں کے ساتھ تھی، خدا کے وحدانیت کے پرستاروں کے ساتھ تھی، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تھی، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ تھی، حج کرنے والوں کے ساتھ تھی، زکات دینے والوں کے ساتھ تھی، مرد مومن کے ساتھ تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں بتاؤ، آپ بھی تو نماز پڑھتے ہو، آپ بھی تو روزہ رکھتے ہو، آپ بھی تو زکات دیتے ہو، آپ بھی تو حج کرتے ہو، لیکن آج دیکھا جا رہا ہے ہم سڑکوں پر پولیو کے نشانے بنائے جا رہے ہیں، آج ہماری دکانیں لوٹی جا رہی ہے، آج ہمارے مکان کو جلایا جا رہا ہے، آج ہم کو ہر طرف سے رسوا کیا جا رہا ہے، آج ہم کو ننگا نچایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اے مسلمانوں بتاؤ، آج ہم کو ہر طرف رسوا کیا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ اگر سوچیں گے اپنے ذہن و فکر میں، آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں ہمارے ایمان کی کوتاہی ہے، اس میں ہماری کمی ہے، ورنہ حکومت میں اتنی طاقت نہیں قوم مسلم سے الجھے، قوم مسلم کی خیرت کو للکارے۔ اگر حکومت میں اتنی طاقت ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں پورے بھارت کے مشرکوں کو ایک طرف رکھو، پورے بھارت کے مسلمانوں کو ایک طرف رکھو، انشاءاللہ العزیز موت الاعلان کے مشتاق ٹھہریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
درود شریف پڑھے اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلاۃ و سلام علیک یا ایک شعر سماعت فرمائیں نبی کی محبت کو دل میں بسا کر نبی کی محبت کو دل میں بسا کر نبی کی محبت کو دل میں بسا کر کبھی ایسا جلسہ سجا کر تو دیکھو نبی کی محبت کو دل میں بسا کر کبھی ایسا جلسہ سجا کر تو دیکھو یہ محسوس ہوگا کہ جنت میں ہو یہ محسوس ہوگا کہ جنت میں ہو تم سہیلی کی محفل میں آ کر تو دیکھو یہ محسوس ہوگا کہ جنت میں ہو تم سہیلی کی محفل میں آ کر تو دیکھو سہارا بنو گے بے سہاروں کے لوگ سہارا بنو گے بے سہاروں کے لوگ یتیموں کو اپنے گلے یتیموں کو اپنے گلے سے لگاؤ خدا کا کرم مجھ پہ آنے لگے گا کرم خدا کا کرم مجھ پہ آنے لگے گا غریبوں کو کھانا کھلا کر تو دیکھو غریبوں کو کھانا کھلا کر تو دیکھو ایک نعت شریف سماعت فرمائیں السلام علیکم دل میں جمالِ گنبدِ خضرا بسا کے آیا ہوں دل میں جمالِ گنبدِ خضرا بسا کے آیا ہوں میں اپنا دل مدینہ بنا کے آیا ہوں دل میں جمالِ گنبدِ خضرا بسا کے آیا ہوں میں اپنا دل مدینہ بنا کے آیا ہوں قبول کیجئے تحفہ بڑا نرالا ہے قبول کیجئے تحفہ بڑا نرالا ہے میں چل کے مدرسہ قادریہ محکم پڑھتے تازہ سلام لایا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ رسول برکت لیے درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کی ارشاد فرماتے کہ کون دیتا ہوئے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہوئے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہوئے سچا ہمارا نبی غم زدوں کو رضا موزہ دیجئے یہ ہے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی میں چند اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں بڑے پیر دستگیر 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 کہ بچپن میں کون سے پاک نے ایسا بنا دیا بچپن میں کون سے پاک نے ایسا بنا دیا بچپن میں کون سے پاک نے ایسا بنا دیا
پاک نے ایسا بنا دیا، بچپن میں غوث پاک نے ایسا بنا دیا، ایک چور کو حضور کا شہزاد بنا دیا۔ بڑے پیر دستگے، 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 بڑے پیر دستگے۔ یہ بھی شروع بلا زبان والے بڑے پیر دستگے، بڑے پیر دستگے، کہ کیا کیا بتاؤں حسن نے کیا کیا بنا دیا، کہ کیا کیا بتاؤں حسن نے کیا کیا بنا دیا، کیا کیا بتاؤں حسن نے کیا کیا بنا دیا، کیا کیا بتاؤں حسن نے کیا کیا بنا دیا، کیا کیا بتاؤں حسن نے کیا کیا بنا دیا، کیا کیا بتاؤں حسن نے کیا کیا بنا دیا۔ ارے جس پہ نظر ڈالے اسے اعلیٰ بنا دیا۔ بڑے پیر دستگے، 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 بڑے پیر دستگے۔ یہ آپ نے شروع بلا زفر مالے کہ مشہور ہے، کہ مشہور ہے بہت یہ قیامت جہان میں، 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 مشہور ہے بہت یہ قیامت جہان میں۔ ارے لڑکی کو غوث نے لڑکا بنا دیا۔ بڑے پیر دستگے، 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 بڑے پیر دستگے۔ اب آئیے حضرت جب تشریف لائیں گے اس کے استقبال کے لیے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ سارے لوگ اپنے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں حضور غوث اعظم کے نام سے، اور میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے حضور غوث اعظم کے نام پر اپنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالی حضور غوث اعظم کے صدقے میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، اے ابر رحمت، اے ابر رحمت، اتنا نہ برس، اتنا نہ برس کہ حضرت آ نہ سکے، اے ابر رحمت، اتنا نہ برس، اتنا نہ برس کہ حضرت آ نہ سکے، اور جب حضرت آ جائے اتنا برس کہ حضرت جا نہ سکے، اتنا برس کہ حضرت جا نہ سکے۔ مصطفیٰ کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے جملہ حاضرین و سامعین، اسٹیج پہ تشریف فرما جملہ علماء کرام، حفاظ کرام، اساتذہ کرام، پردے میں سننے والی ہماری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بڑے پیار سے آپ کو سلام کیا ہے، اس لیے آپ تمام حضرات اس طریقے سے میرے سلام کا جواب دیں تاکہ مجھے یہ لگے کہ واقعی آپ پروگرام سننے کے موڈ میں بیٹھے۔ بولیے مرتبہ جھوم کے سبحان اللہ۔ میں پھر سے سلام کر رہا ہوں، آپ لوگ میرے سلام کا جواب اس طریقے سے دیں تاکہ میں آپ کے سلام کو سنوں۔ اگر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو
تو یقینی طور پر بہت ہی بڑا گناہ ہوگا، چونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ اگر میں نے سلام نہیں کیا تو مجھ پر کوئی سوال اور جواب نہیں ہوگا، مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن کسی نے اگر آپ سے سلام کیا، آپ نے اس سلام کا جواب نہیں دیا، تو یقینی طور پہ آپ گناہگار ہوں گے۔ پھر میں سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سما مددے، غوث اعظم بمنے بے سر و سما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ امام مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی، مدد دنیا معین الدین چشتی، سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمان مدد نما، اے اشرف زمانہ زمان مدد نما، درہائے بسرا سے کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا وسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرخم با ذکر تو دوست دارت، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم جھوم کے درود و سلام پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، میرا یہ طریقہ رہا ہے، دستور رہا ہے کہ جب بھی میں اپنی گفتگو کی شروعات اور اسٹارٹنگ کرتا ہوں تو نعت و منقبت کے کچھ اشعار سے کرتا ہوں، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے میرے اشعار کو سنتے ہیں، اور میں زیادہ شعر نہیں پڑھوں گا چونکہ ہمارے اسٹیج سے ایک سے ایک علماء کرام، حفاظ کرام، مقررین تشریف فرما ہے۔ میں 10 سے 15 منٹ آپ تمام حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، آیا ہوا ہوں، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں انشاءاللہ العزیز بولوں گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے کمیٹی کے لوگوں نے جس نیت و مقصد کے ساتھ اتنے بڑے جلسے کا اہتمام، انتظام، انصرام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سارے پروگرام کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، بڑی تیزی کے ساتھ منقبت کے 2-3 شعر میں آپ تمام حضرات کے حوالے کروں گا۔ اگر آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو ایک مرتبہ جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیے، آپ لوگ میرے کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں، لیکن آپ لوگ میرے قریب ہونے کی کوشش کریں، ایسا قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے تاکہ مجھے یہ نہ لگے کہ آپ مجھ سے دور ہیں، بلکہ مجھے یہ احساس ہو کہ آپ اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں
کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ نہیں ہے بلکہ میرے دل کے قریب ہے، بلکہ میرے دل کے قریب ہے۔ پہلا شعر میں دیکھیں پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ باغ صحرا کے پھول کو ہم تو، باغ صحرا کے پھول کو ہم تو، باغ جنت کا پھول کہتے ہیں، باغ زہرا کے پھول کو ہم تو، ارے باغ جنت کا پھول کہتے ہیں، اور جو کٹاتے ارے جو کٹاتے ہے کربلا میں سر، ارے جو کٹاتے ہے کربلا میں سر، ان کو آل رسول کہتے ہیں، ارے ان کو آل رسول کہتے ہیں، ان کو آل رسول کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہمارا دیش اتنا مہان ہے، ہمارا دیش اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر ہم سوچنا چاہیں تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم اس نیت سے نہیں بول رہے ہیں کہ موجودہ دور پہ دیش کو کون چلا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیش کسی راجہ کا نہیں ہے بلکہ میرے خواجہ کا ہے، اور یہ اولیاء کاملین کا دیش ہے، یہ صوفیوں کا دیش ہے، سنتوں کا دیش ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا دیش ہے۔ اس لیے ہم اپنی قسمت میں جتنا بھی ناز کریں، فخر کریں، محترم سامعین کرام، اتنا ہی کم ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ تمامی حضرات ولیوں کے دیش میں رہتے ہیں، صوفیوں کے دیش میں رہتے ہیں، سنتوں کے دیش میں رہتے ہیں۔ اس لیے اپنی قسمت پہ جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ اس حوالے سے میں یہ شعر آپ تمامی حضرات کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، ارے یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، ہم غریبوں کے یہ ٹھکانے ہیں، ارے راستانے ارے راستانے تاہے ان کو دریا بھی، ارے راستانے تاہے ان کو دریا بھی، ارے شاہ سے مولا کے جو دیوانے، سبحان اللہ شاہ سے مولا کے جو دیوانے ہیں۔ محترم سامعین کرام، بڑی ایمانداری کے ساتھ اور بڑی مضبوطی کے ساتھ آپ تمامی حضرات سن رہے ہیں، مجھے بے پناہ خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ بس آپ تمامی حضرات اسی طریقے سے سنتے رہیں اور ماحول کو پورا بیدار رکھیں، اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یہ غریبوں کے یہ ٹھکانے ہیں، ہم غریبوں کے یہ ٹھکانے ہیں۔ اور یہ شعر لکھیں گے کہ اپنی بخشش کے واسطے لوگوں ذکر خیر الانام کافی ہے، ارے سو یزیدوں ارے سو یزیدوں پہ ہر زمانے میں، سو یزیدوں پہ ہر زمانے
حسینی غلام کا حسینی غلام ہے. ایک مرتبہ باوز بلند جھوم کے درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حضرات، ابھی ہمارے کچھ گیسٹ لوگ آئے، میں بھی ان کا بہت بہت سواگت پیش کرتا ہوں. اور یہاں پہ جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں ہمارے سرکار کی محفل میں تشریف فرما ہے، میں سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، کیونکہ محفل میں آنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، آپ اپنی خواہش سے نہیں آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے تو آپ سرکار کی محفل میں آئے ہیں. آپ سرکار کی محفل میں آئے ہیں، مطلب یہ ہوا بات صاف ہو گئی، بات کلیئر ہو گئی. اے لوگوں، اے مسلمانوں، چاہے تم جس مکتبہ فکر کے آدمی کیوں نہ ہو، ارے تم چاہے روزہ رکھو، چاہے تم زکات دو، چاہے تم حج کرو، چاہے تم کوئی نیک کام کیوں نہ کرو، ہر نیک کام تم کر نہیں سکتے. وقت پہ نماز کی پابندی نہیں کر سکتے، رمضان کے مہینے میں زکات نہیں دے سکتے، رمضان کے مہینے میں تم روزہ نہیں رکھ سکتے. تم سوال کرو گے اے مولانا امتیاز ہاشمی آخر ایسا کیوں؟ تو میں تم سے جواب دوں گا، ارے ایسا اس لیے، ارے تم ہر ایک نیک کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. جب تمہارا رب چاہے گا تب تم رمضان کا روزہ رکھو گے، جب تمہارا رب چاہے گا تب تم نیک کام کرو گے، اور جب تمہارا رب چاہے گا اتنے بڑے مجمع میں سرکار کی آمد کی محفل میں تم اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کے اس محفل میں آؤ گے. یہ تم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے. محترم سامعین کرام، اس لیے آپ تمام حضرات بڑے خوش نصیب ہیں. اور میں آپ تمام حضرات کو بتا دوں کہ آج 11ویں شریف کا دن تھا، میرے غوث پاک کا دن تھا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. محترم سامعین کرام، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، میرے غوث اعظم کا رتبہ کوئی چھوٹا موٹا رتبہ نہیں ہے. میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، جو میں چاہتا ہوں کہ انسان میرا نام لے بغیر وہ میری مرضی سے وہ میرا نام نہیں لے سکتے ہیں. مطلب یہ ہوا غوث پاک یہ کہنا چاہ رہے ہیں، غوث پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں جس کی زبان پہ میرا نام آتا ہے، یعنی جو یا غوث کہتا ہے، جب تک میرا ان کے اوپر کرم نہیں ہوتا ہے وہ یا غوث نہیں کہہ سکتا. اس لیے اے سنیوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو. یہ پروگرام کر کے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ غوث اعظم کا کرم تم سے دور نہیں ہے، تم غوث پاک سے دور نہیں ہو. ارے غوث پاک نے کرم کیا ہے، اور یہ میرا فرمان نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ غوث پاک کہہ رہے ہیں. میرے غوث اعظم کا فرمان ہے جب میں چاہتا ہوں میرا دیوانہ میرا نام لیتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ غوث پاک نے آپ کے پروگرام کو قبول کر لیا، آپ کے نام کو قبول کر لیا، اس لیے اپنے نام کو آپ کی زبانوں پہ جاری فرما دیا ہے. محترم سامعین کرام، اور آپ سنیں غوث اعظم کی فضیلت، چاہے وہ اپنے ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو. محترم سامعین کرام، چاہے وہ میری جماعت کا ہو، چاہے وہ ادروائز کوئی دوسری جماعت کا ہو، غوث اعظم کو جس نے بھی پکارا ہے، میرے غوث اعظم کو جس نے بھی آواز دیا ہے، میرے
غوث اعظم کو جس نے بھی صدا دیا ہے میرے غوث پاک نے اس کی مدد فرمائی ہے۔ محترم سامعین کرام، میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے مدد میں پکارا، اگر وہ مشرق میں رہے گا، اگر میں مغرب میں رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم، اگر اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا، کوئی مدد کرے نہ کرے، لیکن میں وہ غوث ہوں کہ میں ان کی مدد کے لیے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، غوث غریبوں کے یہ ٹھکانے ہیں، ہم غریبوں کے یہ ٹھکانے ہیں۔ اور یہ شعر لکھیں گے کہ اپنی بخش کے واسطے لوگوں ذکر خیر الانام کافی ہے۔ ارے سو یزیدو، ارے سو یزیدو پہ ہر زمانے میں، سو یزیدو پہ ہر زمانے میں ایک حسینی غلام کافی ہے، ایک حسینی غلام کافی ہے۔ ایک مرتبہ باوز بلند جھوم کے درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی ہمارے کچھ گیسٹ لوگ آئے، میں بھی ان کا بہت بہت سواگت پیش کرتا ہوں، اور یہاں پہ جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں ہمارے سرکار کی محفل میں تشریف فرما ہیں، میں سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، چونکہ محفل میں آنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، آپ اپنی خواہش سے نہیں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے تو آپ سرکار کی محفل میں آئے ہیں، آپ سرکار کی محفل میں آئے ہیں۔ مطلب یہ ہوا، بات صاف ہو گئی، بات کلیئر ہو گئی۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، چاہے تم جس مکتبہ فکر کے آدمی کیوں نہ ہو، ارے تم چاہے روزہ رکھو، چاہے تم زکات دو، چاہے تم حج کرو، چاہے تم کوئی نیک کام کیوں نہ کرو، ہر نیک کام تم کر نہیں سکتے، وقت پہ نماز کی پابندی نہیں کر سکتے، رمضان کے مہینے میں زکات نہیں دے سکتے، رمضان کے مہینے میں تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تم سوال کرو گے اے مولانا امتیاز ہاشمی آخر ایسا کیوں، تو میں تم سے جواب دوں گا، ارے ایسا اس لیے، ارے تم ہر ایک نیک کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، جب تمہارا رب چاہے گا تب تم رمضان کا روزہ رکھو گے، جب تمہارا رب چاہے گا تب تم نیک کام کرو گے، اور جب تمہارا رب چاہے گا اتنے بڑے مجمع میں سرکار کی آمد کی محفل میں تم اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کے اس محفل میں آؤ گے، یہ تم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے۔ محترم سامعین کرام، اس لیے آپ تمام حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، اور میں آپ تمام حضرات کو بتا دوں کہ آج 11ویں شریف کا دن تھا، میرے غوث پاک کا دن تھا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ محترم سامعین کرام، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، میرے غوث اعظم کا رتبہ کوئی چھوٹا موٹا رتبہ نہیں ہے۔ میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو،
جو میں چاہتا ہوں کہ انسان میرا نام لے بغیر وہ میری مرضی سے وہ میرا نام نہیں لے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا غوث پاک یہ کہنا چاہ رہے ہیں، غوث پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں جس کی زبان پہ میرا نام آتا ہے، یعنی جو یا غوث کہتا ہے جب تک میرا ان کے اوپر کرم نہیں ہوتا ہے وہ یا غوث نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اے سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، یہ پروگرام کر کے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ غوث اعظم کا کرم تم سے دور نہیں ہے، تم غوث پاک سے دور نہیں ہو۔ ارے غوث پاک نے کرم کیا ہے اور یہ میرا فرمان نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ غوث پاک کہہ رہے ہیں۔ میرے غوث اعظم کا فرمان ہے جب میں چاہتا ہوں میرا دیوانہ میرا نام لیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ غوث پاک نے آپ کے پروگرام کو قبول کر لیا، آپ کے نام کو قبول کر لیا، اس لیے اپنے نام کو آپ کی زبانوں پہ جاری فرما دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اور آپ سنیں غوث اعظم کی فضیلت، چاہے وہ اپنے ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ محترم سامعین کرام، چاہے وہ میری جماعت کا ہو، چاہے وہ ادروائز کوئی دوسری جماعت کا ہو، غوث اعظم کو جس نے بھی پکارا ہے، میرے غوث اعظم کو جس نے بھی آواز دیا ہے، میرے غوث اعظم کو جس نے بھی صدا دیا ہے، میرے غوث پاک نے اس کی مدد فرمائی ہے۔ محترم سامعین کرام، میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے مدد میں پکارا اگر وہ مشرق میں رہے گا، اگر میں مغرب میں رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم اگر اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا، کوئی مدد کرے نہ کرے لیکن میں وہ غوث ہوں کہ میں ان کی مدد کے لیے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، غوث اعظم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سر شام سے لے کر اب تک آپ لوگوں نے علاقائی علماء کرام اور مداح رسول سے نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے، لیکن اب اس جلسے کا یہاں سے بہترین طریقے سے جو ہے اس جلسے کو شروع کیا جا رہا ہے، اور اب یہ مائک نقیب اعظم ہندوستان حضرت حافظ وقاری رمان الباری صاحب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ وہ آئیں گے اور پھر اس جلسے کو بھی سنبھالیں گے اور وہ باری باری سے علماء کرام و شورا اسلام کو آپ کے حوالے کریں گے، اور آپ حضرات بالکل ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور جو بھی علماء کرام آپ کے درمیان تشریف لائیں آپ ان کی نورانی و عرفانی خطاب کو ادب و احترام کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو محترم حضرات، آپ حضرات سے میں یہ بالخصوص گزارش کر رہا ہوں کہ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ٹہل رہے ہیں وہ برائے مہربانی جو ہے کرسی پر بیٹھ جائیں، آگے بھی جگہ خالی ہے، میں وقت نہ لوں گا۔ اب میں آپ کو جو آپ کے سامنے خطیب اعظم ہندوستان حضرت حافظ وقاری رمان الباری صاحب کو مدعو کر رہا ہوں، وہ آئیں اور اسٹیج کو سنبھالیں۔ ہٹا دو اے بادی ہٹا دو ہلو ہیلو، ایک پوائنٹ اور آپ آواز بڑھائیں بھائی۔ ہلو ہیلو ہیلو، ہاں ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو ایک پوائنٹ آپ ایکو کا سہارا لے لیں، تھوڑا سا بس انگلی رکھیے گا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، تھوڑا اور، ہیلو 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 ہیلو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ العزیز الشان البرہانی یا سید السلطان الشیخ قطب ربانی روح روحانی غوث الصمدانی شہباز لامکانی سیدنا الشیخ معین الدین عبد القادر جیلانی یا رب 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 عبد القادر جیلانی خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد پائے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد برائے پنجتن پاک چار یار نبی ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد میرے امام فرماتے ہیں بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب پڑھیں زور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانہ مقسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی روئے زمین پر آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ ہندوستان کا صوبہ بہار اور صوبہ بہار کا ایک خطہ ہے سیمانچل. اسی سیمانچل کا ایک ضلع ہے جس کا نام ہے کٹیہار. یہاں سے تقریباً 4,500 کلومیٹر کے بعد آج سے تقریباً 250-300 سال پہلے ایک ملک تھا جس کا نام تھا شام. اسی شام میں ایک بہت مقبول آج اس کا ٹکڑا ہوا تو اس کا نام رکھا گیا ایران. اسی ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے بغداد شریف. یہی وہ بغداد شریف ہے جہاں پر سرکار غوث اعظم دستگیر آرام فرما رہے ہیں. اسی ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے سنجر. یہی وہ سنجر ہے جہاں پر عطائے رسول غریب نواز معین الدین چشتی پیدا ہوئے. اسی ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے سمنان. یہی وہ سمنان ہے جہاں پر تارک السلطنت حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے. اسی ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے بستان. یہی وہ بستان ہے جہاں پر وقت کا بہت بڑا خواجہ حضرت خواجہ بایزید بستانی جیسے ولی پیدا ہوئے. اسی ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے روم. اسی روم کا ایک بہت بڑا قلندر آج سے 950 سال پہلے پیدا ہوا. آقا کریم کے ظاہری وصال کے تقریباً 450 سال بعد اسی عاشق کا نام رکھا گیا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ. پڑھے لکھے لوگ، پڑھا لکھا دماغ، پڑھی لکھی آنکھیں، پڑھے لکھے سوچ و فکر کے مالکان منبر شریف پر تجربہ فرما ہے. میں سب کے نام سے واقف نہیں، کچھ نام ایسے ہیں جو میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے. شیخ طریقت مفکر اسلام حضرت علامہ عبد الواجد صاحب کی ملامت علی، حضرت علامہ مصروف الاسلام سب کے بلا فریدی صاحب، اقبال صاحب اور تمام برادران کی موجودگی. آقا کریم نے 1450 سال پہلے بادشاہ وقت کو جا کر خواب میں بتایا، اے بادشاہ جا اپنے سپاہیوں کو سرحد کے کنارے بھیج، مدینے کے سرحد کے باہر قریب میں. کہا کیوں؟ تو مدینے والے پیغمبر اعظم کہتے ہیں میرا ایک غلام مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. سبحان اللہ. جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو غلام کہتے سرکار اچھی بات ہے، وہ تو آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے. حضور کہتے نہیں، وہ چوری چھپے مجھ سے ملنا چاہتا ہے.
وہ چوری والے راستے سے مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، تو وہ کہتے پھر؟ تو پیغمبر اعظم مدینے والے سرکار کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، عبد الرحمن جامی نے ایک نعت شریف لکھی ہے، وہ نعت شریف میرے مزار شریف کے بغل میں آ کر مجھ کو وہ سنانا چاہتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو یار، میرے مزار شریف کے بغل میں آنا چاہتا ہے، پھر کہتے ہیں وہ میری بارگاہ میں آ کر اپنی لکھی ہوئی نعت سنانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سرکار اچھی بات ہے۔ تو پیغمبر آدم کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، اگر وہ میرے مزار شریف پر آ کر اپنی لکھی ہوئی نعت مجھ کو پڑھ کر سنا دی تو مدینے والے کہتے ہیں مجھے مجبوراً اپنے قبر سے باہر آ کر ان سے ملاقات کرنی پڑے گی، مجبوراً مجھ سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ نعت کے شعر پڑھ کر آپ کو سنا دوں میاں۔ سبحان اللہ، وہ نعت کا یہ شعر تھا، تنم فرسودہ جا پالا زِ ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آبارا زِ اسیاں یا رسول اللہ، چون سوئے من گزر آری منہ مسکی زناداری، فدائے نقش نالے نقتلم جا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بہت کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بہت کے شاہ اجمیری، الہی خیر گردانی بہت کے شاہ سمنانی، الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیانہ روشنائی، سبحان اللہ، دانا تاب حلولی غوثنا مذہب حنفی دارا مسلک احمد رضا، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمدشاخ احمد رضا خواہ قطب عالم میزنم، قبلہ روئے تو یا رسول اللہ، کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ، درد مندم مستمندم بے قرارم یا رسول، از گرام باری اسیاں شرم شارم یا رسول۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ رسول معظم مکرم مطہر منور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ شریف گنج ضلع کٹیہار آپ کی سباتوں کی قریب پہلی مرتبہ حاضر۔ حضرات، سفر سے بہت پریشان ہو کر مسلسل قیاد گزارنے کے بعد آپ کی دیار محبت میں آنے کا موقع ملا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کو قبول فرمائے، آمین کہتے بھائی۔ ماشاءاللہ، مدینے والے سرکار فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی اللہ کا بندہ، بیس کم کر دو، مدینے والے سرکار فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی اللہ کا بندہ کسی مکان کے اندر جائیں یا جب کسی گھر کے اندر جاؤ تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ تو پیغمبر اعظم کے غلام نے فرمایا سرکار اندر کوئی نہ ہو، دروازہ میں کھولوں تب تو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں تب بھی سلام کر لیا کرو، تب بھی سلام کر لیا کرو۔ کہا پھر؟ تو مدینے والے کہتے ہیں میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس گھر میں میں رہا کرتا ہوں۔ جبھی تو شیخ الاسلام المسلمین علامہ ڈاکٹر سید مدنی میاں اشرفی الجیلانی فرماتے ہیں بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، مقام ان کا ہے فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ عشق رسول کے لبادے کو اوڑھ کر سنت مصطفیٰ کے چادر تطہیر کے سائے میں بیٹھنے والوں، سنی جنتی غیور مسلمانوں، اللہ نے اگر قوت گویائی دی ہے، زبان سلامت ہے تو شکرانہ نعمت کے طور پر سلام کا جواب دیجئے۔ خلوص، عشق و وفا، محبت کا جام لایا ہوں، میں اپنے گھر سے تازہ سلام لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب لوگ تیار ہیں بھائی؟ تیار ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ گھر جانا چاہتے ہیں؟
तो चले जाइए, क्यों बैठे हुए हैं? ये जो खड़े हैं वो लोग क्या सुनने आए या देखने के लिए आए? आ जाओ भाई, सामने जगह खाली पड़ी है, बैठ जाओ। माशाल्लाह, अल्लाह करम है, ये तमाम तो उलमाए किराम की दुआएं शामिल है। इको बंद कर रहे हैं, इको बंद कर रहे हैं आप, ये इको फीको के चक्कर में बहुत जल्द से खराब हो गए। माशाल्लाह, ठीक है, अच्छा है। चश्मे तर में रहते हैं, मकाम उनका है फर्शे जमीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। इश्क़ रसूल के लिबादे को ओढ़कर सुन्नत मुस्तफ़ा के चादर तत्हीर के साए में बैठने वालों, सुन्नी जन्नती गयूर मुसलमानों, अल्लाह ने अगर कुव्वत गोयाई दी है, ज़बान सलामत है, तो शुक्राने नेमत के तौर पर सलाम का जवाब दीजिए। खुलूस, इश्क़ व वफ़ा, मोहब्बत का जाम लाया हूँ, मैं अपने घर से ताज़ा सलाम लाया हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सब लोग तैयार हैं भाई? तैयार हैं तो जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग घर जाना चाहते हैं? तो चले जाइए, क्यों बैठे हुए हैं? ये जो खड़े हैं वो लोग क्या सुनने आए या देखने के लिए आए? आ जाओ भाई, सामने जगह खाली पड़ी है, बैठ जाओ। माशाल्लाह, अल्लाह करम है, ये तमाम तो उलमाए किराम की दुआएं शामिल है। इको बंद कर रहे हैं, इको बंद कर रहे हैं आप, ये इको फीको के चक्कर में बहुत जल्द से खराब हो गए। माशाल्लाह, ठीक है, अच्छा है। तैयार हो तो एक मर्तबा सारा मजमा यहाँ से वहां तक का जो बैठा है, जो खड़े हैं, अपने अपने हाथों को उठा दें। आप हजरात, मैं दुआ करता हूँ, मुसाफिर हूँ, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने अगर आज की रात की अजीम महफिल की दुआ कबूल कर ली तो खुदा की कसम तमाम लोगों की निजात हो सकती है। आओ, अपने हाथों को उठाओ, मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आज की अजीम शान आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में जितने लोग शरीक हुए हैं, ऐ अल्लाह करीम सबों की नेक जायज मकसदों को तो पूरी फरमा दे। आमीन कह दो भाई। ऐ अल्लाह करीम